مولا صلی وسلم دائمن ابدا علی حبیبی کا خیر الخلق کلہم والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم یا اکرم الخلق مالی من الوذ به سواک عند حلول الحادث الامام ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبی کا خیر الخلق کلہم۔ قرآن کریم کا اگر آپ مطالعہ فرمائیں تو آپ کو تین علوم نظر آئیں گے۔ اگر آپ کیٹاگرائز کریں تو تین طرح کے علوم اللہ رب العزت نے بنی نوع انسان کے لیے امپارٹ فرمائے ہیں۔ پہلا اس میں علم العقائد ہے، جس میں آپ کی توحید، رسالت اور بعد از موت، یہ سارے آپ کے عقائد ہیں جس کا ذکر قرآن کرتا ہے۔ دوسرا علم الاحکام ہے، جس میں آپ کی عبادات آ جاتی ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، طلاق ہے، خلا ہے، وراثت ہے، یہ سارے معاملات، یہ سارے کے سارے علم الاحکام میں آتے ہیں۔ اور تیسرا علم جو قرآن نے امپارٹ کیا وہ علم التذکیر ہے، علم التذکیر تیسرا کیا۔ اس کے آگے دو حصے آتے ہیں جی، علم التذکیر بِإِلَٰ اللہ۔ اچھا، اس میں علم التذکیر میں ایسے مضامین آتے ہیں جنہیں پڑھنے کے بعد انسان نصیحت پکڑتا ہے، جنہیں پڑھنے کے بعد انسان نصیحت پکڑتا ہے اور خشوع خضوع پیدا ہوتا ہے، حب الہی، حب رسول پیدا ہوتا ہے۔ اس میں دو کیٹیگریز آگے، دو اس کی کلازز ہیں۔ ایک ہے علم التذکیر بِإِلَٰ اللہ، اس میں اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں پر اپنے انعامات کا ذکر کیا، جو پہلے قومیں آئیں، پیغمبر آئے، ان کے انعامات کا ذکر کیا اور نعمتوں کا ذکر کیا۔ اور دوسری اس کی کلاس جو ہے، شک جو ہے، التذکیر بایام اللہ، اس کے اندر ایسے واقعات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں کہ جن کو پڑھنے کے بعد انسان کا دل متاثر ہوتا ہے، حق اور باطل کی پہچان ہوتی ہے، اور جب حق اور باطل برسر پیکار ہوتے ہیں تو نتیجہ کیا نکلتا ہے، اس نتیجے کی بات آتی ہے، تو اس پہ پھر اللہ تعالیٰ اطاعت گزاروں پر اپنے انعامات کا ذکر فرماتا ہے، اور نافرمانوں پر اللہ تعالیٰ ان کو سزا کی جو وعید دیتا ہے، وہ سزا کیسے پوری ہوئی، عذاب کی شکل میں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ بطور خاص ذکر فرماتا ہے انبیاء علیہ السلام کی آزمائشوں کی۔ ابراہیم علیہ السلام پر آزمائش آئی، لوط علیہ السلام پر آئی، اسماعیل علیہ السلام پر آزمائش آئی، نوح علیہ السلام پر آئی، ہود علیہ السلام پر، داؤد علیہ السلام پر، اسحاق علیہ السلام پر، زکریا علیہ السلام پر۔ یہ جتنے بھی پیغمبروں کی چین چل رہی ہے، اس میں شاید ہی کہ پیغمبر ایسے ہوں کہ جو آزمائش سے بچ گئے ہوں۔ تو جب اللہ نے اپنے سلیکٹڈ اور چوزن منتخب شدہ بندوں کو آزمائش سے نہیں چھوڑا تو میں اور آپ کیا چیز ہے؟ یہ تو ایک فطری सा امر ہے۔ ایسے واقعات پڑھنے کے بعد یقیناً دل پر انسان کی حکمتیں اور اس کے دروازے اور در اور دریچے کھل جاتے ہیں، اور بندے کو حوصلہ آتا ہے۔ میں نے اپنی اس زندگی میں اور اپنے ان ایام میں جو میں نے تدریس میں پڑھتے پڑھاتے گزارے، مجھے تین چیزیں نظر آئی ہیں: مال، اولاد اور جان۔ مال، اولاد اور جان، یہ انسانی کمزوری بھی اور فطری تقاضا بھی ہے۔ مال، جان اور اولاد، یہ انسانی کمزوری بھی ہے اور فطری تقاضا بھی ہے۔ میں نے جہاں بھی احکام الہی کو پامال ہوتے دیکھا، جہاں بھی میں نے احکام الہی کو پامال ہوتے دیکھا، اصولوں پر لوگوں کو سمجھوتا کرتے دیکھا اور ضمیر فروشی کا مکروہ دھندا دیکھا، اس کے پیچھے مجھے تین عوامل نظر آئے: یا مال ہوتا تھا، یا اولاد ہوتی تھی، یا جان ہوتی تھی۔ ایسا ہے، آپ یہیں بیٹھے بیٹھے سوچ لیجئے، ابھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کی جو لائف اور حیات جو ہے، اس کا جو مرکز اور محور جو ہے، یا اولاد ہوگی، یا مال ہوگا، یا آپ کی جان ہوگی۔ اس کے علاوہ چوتھا آپشن نہیں ہے۔ یہ انسان کی
فطری کمزوری اور جب میں تاریخ پر نظر ڈالتا ہوں، ہسٹری کو میں دیکھتا ہوں، تو میں نے یہ دیکھا کہ جتنے بھی نامور لوگ ہوئے انہوں نے اپنا مال بھی تج کیا، اولاد بھی اور جان بھی قربان کی، پھر وہ نامور ہوئے۔ آپ کسی کو اٹھا کے دیکھ لیں، جتنی بھی نامور شخصیات ہیں انہوں نے اپنا مال بھی دیا، جان بھی دی اور اولاد، سب پر سمجھوتا کیا۔ اور اگر میں آزمائش کی بات کروں، اچھا دیکھنے کی بات یہ ہے کہ ان کا پائے ثبات کبھی لغزش میں نہیں آیا۔ آپ کسی کی مثال لے لیں، کسی کو آپ دیکھ لیں، آپ انبیاء کی مثال لے لیں۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تو جبریل امین نے پوچھا تھا کہ ابھی چند لمحوں کے بعد آپ کو آگ کے اندر پھینک دیا جائے گا، تو کوئی اگر حکم یا حاجت ہو تو مجھے بتا دیجئے، میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جا کے عرض کروں۔ تو آپ نے فرمایا کہ میرا رب مجھ سے زیادہ جانتا ہے، مجھ سے زیادہ جانتا ہے، مجھے اپنے رب سے کوئی حاجت نہیں ہے۔ مجھے حاجت کا مطلب یہی تھا نا کہ دعا کریں یا اللہ یہ مجھے آگ میں نہ پھینکیں، تو فرمایا میرا رب زیادہ بہتر جانتا ہے۔ زکریا علیہ السلام کو آرے سے چیر دیا گیا، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا گیا، عیسیٰ علیہ السلام کو تختہ دار پہ لٹکا دیا گیا۔ رسالت امام علیہ السلام پر جو کچھ ہوا وہ تو کسی سے بھی پوشیدہ نہیں ہے، کوئی لمحہ۔ اور بلکہ آپ نے یہاں تک فرمایا کہ عائشہ، جتنے بھی پیغمبر آئے ان میں سے جتنی تکلیف مجھے دی گئی ہے میرے کسی پیغمبر بھائی کو نہیں دی گئی۔ ایک تکلیف ہوتی فار دا ٹائم بینگ، آتی ہے گزر جاتی، ایک ہوتا کنٹینیوسلی چلتی رہتی ہے، کوئی لمحہ بغیر تکلیف کے گزرتا ہی نہیں ہے۔ رسول اکرم علیہ السلام کی پوری حیات جو ہے اسی سے عبارت ہے۔ اور اس کے بعد جو آپ کے صحابہ تھے، حضرت سمیہ کو دیکھیں، ظلم کی انتہا دیکھیں، لٹا کے دونوں ٹانگوں میں رسے ڈالے، اونٹ کے ساتھ باندھے، ایک اونٹ کو ادھر بھگا دیا، ایک کو ادھر بھگا دیا، جسم دو لخت ہو گیا، کلمہ پھر بھی نہیں چھوڑا۔ میں وہ صبح اپنی گلوکو میٹر لے کے نا، تو میں نے چیک کیا اپنا، جب شوگر لیول میں نے چیک کیا تو سوئی جب وہ میں نے پش کیا تو ایک دم سے ایسے بندہ چونکتا، تکلیف ہوتی ہے، اور میں اس کو اسٹرپ پہ لگانا بھول گیا اور سوچ رہا تھا کہ یار یہ ہلکی سی مجھے سوئی لگی ہے، تو میں پورا بدن میرا ہو گیا، اور میں سوچ رہا تھا کہ مجھے اس انگلی پر نہیں اس پر کرنی چاہیے تھی۔ تو میں نے کہا وہ بھی تو لوگ تھے نا جنہوں نے سر کٹوا دیے، مجھے آج سوئی جو بھی ہے تو مجھ سے برداشت نہیں ہوئی کہ میں نے قلم پکڑنا تھا تو یہ اریٹیشن ہوگی، یہ کیا ہوا۔ باہر طور بات یہ ہے کہ حضرت خباب کو دہکتے انگاروں پر لٹا دیا گیا، بلال حبشی کو تپتی ریت پہ لٹا دیا گیا، جو کچھ بھی ہوا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان ساری تکلیفوں کو میزان کے ایک پلڑے میں ڈالا جائے، اور جو تکلیف امام علی مقام نے اٹھائی ہے اس کو ایک میزان کے پلڑے میں ڈالا جائے تو پلڑا امام علی مقام کا بھاری ہوتا ہے۔ اولاد بھی گئی، مال بھی گیا، سب کچھ، جان بھی گئی، کچھ بھی آپ نے باقی نہیں چھوڑا، اور جو قابل تقلید نمونہ امام نے قائم کر دیا، امام علی مقام نے، میں سمجھتا ہوں تاریخ اسلام اس سے بہتر مثال پیش نہیں کر سکتی۔ کس طرح وہ کسی شاعر نے کہا تھا، شہیدوں کو تو اکثر ناز ہوتا ہے شہادت کا، حسین ابن علی تجھ پر شہادت ناز کرتی ہے۔ کتنا بڑا مقام تھا امام علی مقام کا، میں کوشش کرتا ہوں۔ اچھا یہ واحد شہادت ایسی ہے کہ جس کا قبل از وقت چرچا شروع ہو گیا، یہ واحد شہادت ایسی ہے، میرا نہیں خیال کسی کو پتا ہو کہ موت کب آنی ہے، میں اس پر بھی بات کرتا ہوں آپ کے ساتھ۔ ام فضل حضور علیہ السلام کی چچی ہیں، فرماتی ہیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ رسالت امام علیہ السلام کا بدن کا ٹکڑا کٹ کے میری گود میں آن پڑا ہے۔ فرماتی ہے رأیت خیرہ تلد فاطمہ تو انشاءاللہ غلامہ۔ عرض کر یا رسول اللہ بڑا عجیب سا خواب آیا ہے کہ آپ کے بدن کا ایک حصہ کٹ کے نا میری گود میں آ گئے، چچی ہیں نبی کریم علیہ السلام کی۔ تو فرمایا کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ میری بیٹی فاطمہ کو بیٹا دے گا جس کی پرورش آپ کی گود میں ہوگی، جس کی پرورش آپ کی گود کے اندر ہوگی۔ 5 شعبان المعظم 4 ہجری کو آپ کی ولادت ہوتی ہے، اور تہنیک جسے آپ گھٹی کہتے ہیں رسالت امام علیہ السلام نے وہ خود دی، اور فرمایا الحسن والحسین من اسماء اہل الجنہ لم یکونوا فی الجاہلیہ۔ فرمایا حسن اور حسین دونوں ایسے نام ہیں جو اس سے پہلے زمین پر نہیں کسی نے رکھے، چونکہ یہ دونوں نام جنت سے آئے ہیں، یہ آپ نے فرمایا۔ ہاں امام علی مقام حدیث پاک میں آتا ہے وَقَانَ الحسین فاضلا قصیر الصوم، کثرت سے روزے رکھتے تھے، والصلاۃ نماز پڑھتے تھے، والحج
حج بھی آپ نے پیدل بہت حج آپ نے کیے، وہ صدقاتی و افعال الخیر جمیع، سارے افعال جو تھے افعال خیر۔ اب ہمارا یہ حال ہوتا ہے کہ کہتے ہیں یار اتنی مصروفیت ہے دنیا کی، نماز کا وقت نہیں ملتا، نمازیں رہ جاتی ہیں، چھوٹ جاتی ہیں، پتہ نہیں کیسے چھوٹ جاتی ہیں۔ رسالت امام ترمذی کی روایت ہے، آپ نے فرمایا تھا، زید بن ارقم اس حدیث کے راوی ہیں، انی تارک فیکم، اے لوگوں میں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، فرمایا کہ ما ان تمسک بھی، جب تک تم ان کے ساتھ چمٹے رہو گے، جڑے رہو گے، فرمایا لن تدل بعدی، تم میرے بعد کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اچھا یہ جو تمسک کا لفظ آیا ہے، یہ ہوتا ہے کسی کے ساتھ منسلک ہو جانا، جڑ جانا، اٹیچ ہو جانا۔ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ امام علی مقام سے محبت کرتے ہیں اور کیا آپ ان کی ذات سے منسلک ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ آج آپ مجھے سمجھا دیں کہ ان کی محبت اور ان سے منسلک ہونا، جڑ جانا، اس کے کیا معنی ہو سکتے ہیں؟ وہ بتا دیں مجھے کہ اگر بتانا چاہتے ہیں تو۔ حج الحسین خمسوں و شرین حجتن ماشیہ، آپ نے 25 حج پیدل فرمائے ہیں۔ کتنے حج پیدل فرمائے ہیں؟ 25 حج پیدل فرمائے ہیں۔ اور ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ ہمارا حال یہ ہوتا ہے، علامہ صاحب سنا ہے صحیح بڑی مشکل ہے، وہ بندہ تھک جاتا ہے اور صحیح کرنے کے بعد ایسا لگتا ہے جیسے پتہ نہیں کتنا بڑا ہم نے مہم جو ہے، مہم جوئی پر نکلے تھے اور سر کر کے واپس آ رہے ہیں۔ تو امام علی مقام کو تو دیکھیں نا کہ 25 حج آپ نے پیدل کیے ہیں، اور مدینہ سے آپ مکہ تشریف لے جاتے تھے۔ رسالت امام علیہ السلام نے فرمایا انی تارک فیکم ما ان تمسکتم به لن تضلوا، جب تک میرے اہل بیت کے ساتھ جڑے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ احدہما اعظم من الاخر، اور یہ دو چیزیں آپ نے فرمائی، فرمایا دو میں باتیں تمہیں بتا رہا ہوں، ایک میرے اہل بیت اور دوسرا قرآن، یہ دو چیزیں ہیں۔ فرمایا احدہما اعظم من الاخر کتاب اللہ و اطرتی، فرمایا دو چیزوں کا میں نے ذکر کیا، ایک میری اولاد اور دوسرے میں قرآن کریم۔ فرمایا جب دونوں کو دیکھو گے تو تمہیں ایک چیز نظر آئے گی، کبھی تمہیں اہل بیت قرآن سے زیادہ اہم نظر آئیں گے، کبھی قرآن ان سے زیادہ اہم نظر آئے گا، اور آپ اس میں امتیاز نہیں کر سکتے کہ زیادہ اہمیت کا حامل کون ہے۔ قرآن احکامات پر مبنی ہے تو اس کی عملی تفسیر جو ہے وہ اہل بیت اطہار ہے۔ ڈیمانسٹریشن تو کرتے ہیں نا، میں جب پڑھاتا ہوں، فقہ پڑھاتا ہوں، تو باقاعدہ ڈیمانسٹریشن کے بغیر میں نہیں پڑھا سکتا۔ جب مجھے مسح کرنا سکھانا ہوتا ہے بچوں کو، طلباء کو، جب مجھے رکوع کرنا ابھی وہ میں 2 دن پہلے پڑھا رہا تھا تو بچوں کو رکوع سکھا رہا تھا، رکوع کیسے کرنا ہے، تو میں سب کو کہہ رہا تھا بیٹا رکوع ٹھیک نہیں تمہارا، کہتے استاد جی اس سے کتنا جھکیں آگے، کتنا جھکے، تو میں نے کہا بیٹا اتنا جھکو کہ تمہاری پشت پر اگر پانی کا پیالہ رکھ دیا جائے تو اس کو چھلکنا نہیں چاہیے، اس کو چھلکنا نہیں چاہیے۔ پھر میں نے فزیکلی پانی کا وہ پیالہ منگوایا، باؤل منگوایا، میں کہا جی بات یہ ہے اس کو ملے گا، پرائز ملے گا جس کی پشت پہ یہ پیالہ نہیں چھلکے گا۔ میری ماں نے فرمایا، ام المومنین فرماتے ہیں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ، کہ نبی کریم علیہ السلام کی پشت رکوع میں بالکل سیدھی ہوتی تھی، اسٹریٹ ہوتی تھی، پیالہ پانی کا رکھا جائے تو چھلکتا نہیں تھا۔ پھر میں نے انہیں بتایا رکوع میں جانا ہے تو سر نہ آگے کرنا ہے نہ نیچے کرنا ہے، سر بھی اس لیول پہ ہوگا جس لیول پہ آپ کی پشت آ رہی ہے۔ تو ڈیمانسٹریشن جو ہے ایک بنیادی چیز ہے، پریکٹیکلی لوگوں کو سکھانا، بچوں کو سکھانا ایک بنیادی چیز ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر تمہیں قرآن میں احکامات نظر آئیں گے تو اس کی عملی تصویر جو ہے وہ تمہیں میرے اہل بیت اطہار کے اندر نظر آئے گی۔ انہوں نے اس پر عمل کر کے دکھایا۔ فرمایا وَلَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَ الْعَلِيَّ حوض، اور یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے، قرآن اور اہل بیت، یہاں تک کہ دونوں حوض کوثر پر میرے پاس آن پہنچیں گے۔ یہ آپ نے ارشاد فرمایا فَانظُرْ كَيْفَ تُخْلِفُونِ فِيهِمَا، تو فرمایا میں یہ دیکھوں گا کہ یہ میری امت میرے بعد قرآن کا کیا حال کرتی ہے اور میرے اہل بیت کا کیا حال کرتی ہے۔ ابھی غور کیجئے، دوبارہ سنیے گا حدیث۔ فرمایا فانظروا، اور میں غور کروں گا، دیکھوں گا، کیف تخلفون فیہما، ان دونوں کے ساتھ تمہارا برتاؤ کیسا ہے، قرآن پاک کے ساتھ کیسا ہے اور میرے اہل بیت کے ساتھ کیسا ہے، دونوں چیزوں کو دیکھا جائے گا۔ امام کاظم مصمم ہے جی، میں دیکھتا ہوں مسلم بن نقیل کی، میں واقع شہادت بیان کرنے سے اکثر ایوائڈ کرتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے اندیشہ رہتا ہے کہ میرے منہ سے کوئی ایسی بات نہ نکل جائے جو خلاف امر اور خلاف واقع اور خلاف حقیقت ہو، اور ممبر رسول پہ بیٹھ کے ایسی بات کرنا میرے جیسے بندے کے لیے ٹھیک نہیں، جس کی ساری زندگی حدیث اور قرآن اور فقہ پڑھاتے گزر گئی، وہ کوئی ایسی بات کہتے جو خلاف امر ہو، خلاف واقع ہو، خلاف حقیقت ہو۔
مسلم بن عقیل کی شہادت ہوئی، اور شہادت کے بعد لوگوں نے روکا۔ عبداللہ بن جعفر تھے، انہوں نے آپ کو مشورہ دیا کہ امام علی مقام کو کیا واپس ہو جائیے، واپس چلتے ہیں۔ اور کوفے والوں کے مزاج بدل گئے۔ راستے میں فرزدق شاعر ملا اور اس نے کہا تھا قلوب الناس ما کا، آپ نے پوچھا کہ فرزدق یہ بتاؤ کوفہ سے آ رہے ہو، ان لوگوں کی کیفیت کیسی ہے؟ فرزدق نے بڑی زبردست بات کی، اس نے کہا جی قلوب الناس ما کا، لوگوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں، وسیوف ما بنی امیہ، لیکن تلواریں بنی امیہ کے ساتھ ہیں۔ ایسا ہے، آپ ایمان صاحب پریکٹیکل لائف میں دیکھ لیں، کوئی بہت ہی بڑا پیر ہو اور ہاتھ چومیں گے، عقیدتوں کے خم لٹھا دے گی، اور اگر وہ الیکشن میں کھڑا ہو جائے تو عقیدتیں تو ان کے ساتھ ہوتی ہیں، لیکن جب ووٹ دینے کا وقت آتا ہے تو پھر مزاج میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ بہر طور میں اس کو پولیٹیسائز نہیں کرنا چاہتا بات کو۔ اچھا، اب آپ نے انکار کر دیا اور آپ نے فرمایا قال حسین انی رأیت رسول اللہ فی المنام، کہ آج میں نے خواب میں نبی کریم علیہ السلام کو دیکھا ہے، وقد امرنی فیہا بامر وانا ماد لہ، اور انہوں نے مجھے حکم دیا ہے، اور جو حکم دیا ہے مجھے اس کا اتباع کرنا، مجھے وہاں جانا ہے، کوفہ پہ ہر قیمت پہ جانا ہے۔ فقال ما تلک الرؤیا، آپ سے پوچھا عبداللہ بن جعفر نے کہ کیا حکم دیا، کیا نبی پسند نے آپ کو خواب کے اندر حکم دیا؟ تو آپ نے فرمایا فواللہ لا احدث بها احدا حتى القى ربی، خدا کی قسم جو حکم میرے نبی نانا نے مجھے دیا ہے، میں اپنی موت تک اور یہاں تک کہ میں رب سے جا ملوں، میں کسی کو نہیں بتاؤں گا کہ مجھے کیا حکم دیا گیا ہے۔ شہادت کا شہرہ تو پہلے سے ہی تھا، شہادت کا شہرہ تو پہلے سے تھا نا، کہ جب آپ پیدا، بہت سی حدیث آتی ہیں اور آپ کی شہادت جو تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری حیات میں کبھی دعا نہیں فرمائی، کبھی دعا نہیں فرمائی کہ یا اللہ میرے نواسے کو بچا لینا، محفوظ رکھ لینا، کبھی آپ نے اس کا ذکر نہیں فرمایا۔ میں ایک حدیث دیکھنا چاہتا ہوں کہ اگر میرے پیش نظر وہ آ جائے۔ چلے بات بھی آ گئی جی۔ ایک مسپرسیپشن ہے کہ 10 محرم الحرام کو دعا ہوگی عاشورہ کی، دعائے عاشورہ اسے کہتے ہیں جی، اور جو اس میں شامل ہو جائے گا اور آئندہ سال تک اس کا بیمہ ہو جائے گا، انشورنس ہو جائے گی، اور اس کی برکت سے آئندہ سال تک موت واقع نہ ہوگی، حیات کا بیمہ ہو جائے گا۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ لوگ تو دھڑا دھڑ شریک ہونے جا رہے ہیں، مجھ سے پوچھ رہے ہیں، اور جب میں نے کہا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، تو کہتے ہیں اس میں حرج کیا ہے، اس کے اندر گناہ کیا ہے؟ یہ مجھ سے پوچھتے ہیں اس میں گناہ۔ علامہ صاحب تسی صرف اے دسو کہ گناہ ہے یا نہیں اتنے جانا، آپ اس پر ٹھنڈے دل سے غور تو کریں، آپ کہہ کیا رہے ہیں، کرنے کیا جا رہے ہیں، آپ یہ تو سوچیں نا۔ جہاں انسان کا وقت لکھا ہوتا ہے، انسان کو باہر طور جانا ہوتا ہے، کوئی روکنے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ لقمان کے اندر ان اللہ عنده علم الساعہ، اللہ فرماتے ہیں قیامت کا علم تمہارے رب کے پاس ہے۔ قیامت کا علم کس کے پاس ہے؟ تمہارے رب کے پاس ہے۔ ينزل الغیث ويعلم ما فی الارحام، ماں کے پیٹ میں کیا ہے اور بارش کب برسنی ہے، بادل کب برسنے ہیں۔ اب آپ نے کہنا مولانا اس کو، اس کی تعبیر اور اس کی توضیح بھی کر دیں۔ محکمہ موسمیات کو پہلے ہی پتہ چل جاتا ہے بارش کب اور کہاں ہونی ہے، اور آپ یہ بھی کہہ دیں گے کہ الٹرا ساؤنڈ سے پتہ بھی چل جاتا ہے کہ میل ہے یا فیمیل ہے، اور پھر یہ کیسے کہا جا سکتا ہے؟ یہ میں ضرور اس پہ بات کروں گا، میں نے بات کی بھی ہے، لیکن میں ابھی موضوع پر رہتا ہوں۔ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، اور کسی شخص کو یہ نہیں پتا کل کیا ہونا ہے اور اس نے کل کیا کرنا ہے۔ وما تدری نفس بأی ارض موت تموت، اور کسی کو یہ نہیں پتا اسے کس زمین پر موت آنی ہے، اسے کس سرزمین پر موت آنی ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ علیم بھی ہے، خبیر بھی ہے۔ ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، اللہ فرماتا ہے جب موت کا وقت آتا ہے تو پھر ایک گھڑی نہ آگے ہوتی ہے نہ پیچھے ہوتی ہے، نہ ایک گھڑی آگے ہوتی ہے نہ پیچھے ہوتی ہے۔ ہو جاتی ہے آگے پیچھے؟ قرآن تو کہتا نہیں ہوتی۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، اللہ فرماتے ہیں جب موت آتی ہے تو میں ایک مائکرو سیکنڈ نہ آگے ہونے دیتا ہوں نہ پیچھے ہونے دیتا ہوں۔ تو یہ کون سی شیورٹی اور گارنٹی ہے کہ یوم عاشور کی دعا کرنے آپ جا رہے ہیں اور ساتھ ضمانت بھی لے کے آ رہے ہیں آئندہ 1 سال تک نہ مرنے کی؟ ایمان کی بربادی ہے، جتنا بھی ذکر کیا جائے کم ہے۔ آئیے جی ایک حدیث آپ سے ڈسکس کرتے ہیں، حدیث ہے ابن ماجہ کی،
اور نمبر اس کا 3869، 3869 اس کا نمبر ہے جی۔ راوی ہیں ابان ابن عثمان، وہی حدیث کے راوی ہیں۔ اب آپ نے بات میری بڑے غور سے سننی ہے۔ امام علی مقام کو روکا تھا سب نے کہ آپ کوفہ نہ جائیے گا، اور آپ بھی یوم عاشور کو کوئی دعاؤں کے طلبگار ہیں کہ شاید 1 سال کی گارنٹی تو مل جائے گی کہ یوم عاشور میں شامل ہو جائیں گے، کہ 1 سال ہمیں موت نہیں آئے گی۔ آئیے ایک حدیث دیتے ہیں جی۔ ابان ابن عثمان جو ہیں فرماتے ہیں قول النبی علیہ السلام، مجھے میرے نبی نے ارشاد فرمایا ما من عبد یقول فی صباح کل یوم و مساء کل لیلۃ، آپ میں سے کوئی بندہ، میری امت کا کوئی بندہ، اے ابان ابن عثمان، اگر کوئی بندہ یہ دعا پڑھ لے، دن کو پڑھے گا تو رات تک محفوظ رہے گا۔ بات بڑے غور سے سننی ہے آپ نے میری، بڑی اہم بات کرنے جا رہا ہوں۔ دن کو دعا پڑھیں گے تو کب تک محفوظ رہیں گے؟ رات تک۔ اور رات کو پڑھیں گے کب تک محفوظ رہیں گے؟ دن تک۔ اور دعا کیا ہے؟ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، بڑی معروف دعا پڑھتے ہیں نا آپ۔ دن کو پڑھی، خالد بن ولید نے زہر پیا تھا یہ دعا مانگ کے، انہوں نے کہا تھا کہ تیرا رب سچا ہے اور ایمان تو ہر قوی ہے تو یہ زہر پی لو، تو آپ نے دعا پڑھ کے نا پی لیا کہ اللہ تعالیٰ کا نام جب لیا جائے تو رب چاہے گا تو نقصان ہوگا، رب چاہے گا تو نقصان نہیں ہوگا۔ لمبی بات خالد بن ولید کی، اس کو میں چھوڑ رہا ہوں۔ اچھا، اس حدیث کے راوی بھی ابان ابن عثمان ہیں کہ صبح، اور ان کا معمول یہ تھا کہ یہ کسی قیمت پر دعا پڑھنا نہیں چھوڑتے تھے، دن کو پڑھتے تھے اور رات کو بڑی باقاعدگی سے پڑھتے تھے، اور پڑھنے کے بعد ثلاثہ مرات 3 دفعہ پڑھتے تھے۔ فرماتے ہیں وَكَانَ عَبَانٌ قَدْ أَصَابَهُ طَرْفٌ مِنَ الْفَالِجِ، ابان ابن عثمان کو بلڈ پریشر شوٹ اپ ہوا، پیرالائز ہو گئے، فالج ہو گیا۔ اب اس حدیث کے راوی وہ خود تھے۔ اب جب آپ کے ساتھی آپ کی عیادت کرنے کے لیے حاضر ہوئے، اور فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَنظُرُ إِلَيْهِ، اور پھر بڑے غور سے دیکھنا شروع کیا کہ اس حدیث کے راوی تو یہ ہیں، خود روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک نے ارشاد فرمایا کہ جو یہ صبح دعا پڑھے گا وہ شام تک محفوظ رہے گا، اور جو شام کو پڑھے گا وہ صبح تک محفوظ رہے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَنظُرُ إِلَيْهِ، اور بڑے غور سے دیکھا، سوالی استفہامی انداز کے اندر دیکھا، فَقَالَ لَهُ أَبَانٌ مَا تَنظُرُ إِلَيَّ، فرمایا کیا ایسے دیکھ رہے میری طرف، کیا مسئلہ ہے، کیوں دیکھ رہے ہو؟ آپ نے غصے سے پوچھا، فرمایا ہاں میں جانتا ہوں تمہاری آنکھوں میں سوال کیا ہے، اما ان الحدیث کما حدثتک، فرمایا میری بات سنو، تم جن سوالیہ نگاہوں سے مجھے گھور رہے ہو نا، کہ میں صبح بھی دعا پڑھتا تھا باقاعدگی کے ساتھ اور شام کو پڑھتا ہوں، اور میرے نبی نے فرمایا کہ جو پڑھے گا اس کو نقصان نہیں ہوگا شام تک، اور تم یہ مجھے پیغام دینا چاہتے ہو کہ میں پیرالائز ہوا ہوں، مجھے فالج ہوا ہے۔ دعا پڑھی تو فالج کیسے ہو گیا؟ تم کیوں نہ اس مصیبت سے محفوظ رہے؟ فرمایا میں جانتا ہوں اما ان الحدیث کما حدثتک، فرمایا حدیث وہی ہے جو میں نے بیان کی ہے، جو روایت میں نے کی ہے حدیث بالکل ایسے ہے، اور میرا اس پر قوی ایمان ہے کہ جو میرے نبی نے فرمایا وہ بالکل سچ فرمایا۔ آئیے دیکھیں وہ توجیہ پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں تم سوالی نگاہوں سے مجھے دیکھ رہے ہو، تمہیں میں بتا دیتا ہوں کہ وَلَكِنِّي لَمْ أَقُلْهُ يَوْمَئِذٍ لَا يُمْدِيَ اللَّهُ عَلَيَّ قَدْرًا، فرمایا خدا کی قسم جس دن مجھ پر رب کی تقدیر نے نافذ ہونا تھا، میں صبح حدیث دعا پڑھنے بھول گیا۔ نہیں بات نہیں سمجھے آپ؟ فرمایا خدا کی قسم حدیث وہی ہے جو میں نے بیان کی ہے، لیکن جس دن رب کی تقدیر نے مجھ پر نافذ ہونا تھا میں دعا پڑھنا بھول گیا، میں دعا پڑھنا بھول گیا۔ فرمایا وَلَكِنِّي لَمْ أَقُلْهُ يَوْمَئِذٍ يُمْضِيَ اللَّهُ عَلِيَّ قَدْرًا، جب میری تقدیر نے نافذ ہونا تھا رب نے مجھے پڑھنا ہی بھلا دیا۔ میرے نبی کا قول سچا ہے، میرے نبی کا قول سچا ہے، فرمان سچا ہے، میں خود بھولا، میں نے نہیں پڑھی دعا۔ فرمایا جس دن مجھے تکلیف پہنچنا اور میرے مقدر میں تکلیف تھی، فرمایا میں یہ دعا نہ پڑھ سکا تاکہ اللہ کی تقدیر مجھ پر نافذ ہو جائے اور قول مصطفیٰ روز روشن کی طرح سچ رہے۔ فرمایا ایسی بات نہ کرو، میں یہ کہتا ہوں کہ جب رب کی تقدیر نے نافذ ہونا ہوتا ہے تو سارے کے سارے ہیلے جو ہیں وہ جاتے رہتے ہیں، دعا اور دوا دونوں غیر مؤثر ہو جاتے ہیں جب تقدیر نے نافذ ہونا ہو۔ لوگ کہتے ہیں علامہ صاحب آپ نے تو کہا تھا صدقہ دے دیا کریں، بابا بیمار تھے ہم نے تو بڑے صدقے دیے، تو پھر بھی ان کو موت آ گئی، پھر بھی دنیا سے چلے گئے،
تو بات یہ ہے کہ جب رب کی تقدیر نے نافذ ہونا ہوتا ہے اللہ اسے نافذ فرما دیتا ہے۔ لیکن یہاں ایک بات آگے فرمائی، ابان بن عثمان فرماتے ہیں میں ایک بات تمہیں بتاتا ہوں، دوا غیر مؤثر ہو تو رقم بھی جاتی رہتی ہے اور محنت بھی بے مصرف چلی جاتی ہے، لیکن دعا غیر مؤثر ہو تو توکل بڑھ جاتا ہے، تقویت ایمان بڑھ جاتی ہے اور اجر کثیر اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ بات تو صرف اتنی ہے کہ ہر شخص دین کی حکمت کو نہیں جانتا، ہر شخص دین کی حکمت کو نہیں جانتا اور نہ ہی جاننے کا اہل ہے۔ تو بات یہاں تک آن پہنچی کہ جب تقدیر نے نافذ ہونا ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اہتمام خود فرما دیتا ہے، انسان کے ہیلے دوا اور دعا جو ہے اس کو مؤخر کر دیا جاتا ہے۔ اور ابن اسیر نے لکھا 9 محرم الحرام تلوار کا سہارا لیے بیٹھے تھے، امام علی مقام غنودگی کی حالت غنودگی میں تھے، اور اچانک یزید کے لشکر کا شور و غوغا جب ہوا تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو جگایا، فرماتی ہیں کہ باہر یزید کے لشکر کا شور و غوغا ہے۔ آپ فرماتے انی رأیت رسول اللہ فی المنام، اصل میں نے تلوار پر ٹیک لگا کے بیٹھا تھا تو حالت نیند میں چلا گیا اور رسالت امام علیہ السلام خواب میں تشریف لائے۔ فقال انک تراہ الینا، فرمایا کہ حسین آپ تو ہم صبح میرے پاس آنے والے ہیں، آپ تو صبح میرے پاس آنے والے ہیں۔ اس پر شدت غم سے زینب کی حالت جب خراب ہوئی فرمایا یا اختی ہی انی اقسم علیک، میں میری بہن میں آپ کو قسم دیتا ہوں لا تشتقی علی کا جیبا، آپ اپنے گبان کو شک نہیں کریں گی، ولا تخمشی علیہ، نہ آپ اپنا وجہ اپنا چہرہ نوچیں گی، ولا تدی علیہ بالویل، اور نہ ہی آپ نوحہ کریں گی اور نہ ہی آپ آواز نکالیں گی۔ والصبور انا حلق، تو جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو گریبان چاک نہیں کرنا، سینہ کو بھی نہیں کرنی، آپ نے شور نہیں کرنا اور آپ نے شدت غم میں اپنے آپ کو سنبھال کے رکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، بس اوقات انسان کچھ کہنا چاہتا ہے تو کچھ نہیں کہتا، چپ کر جاتا ہوں۔ میں افتخار صاحب اس بات کو یہیں ادھورا چھوڑ رہا ہوں کہ آپ پڑھے لکھے سمجھدار سنجیدہ فہمیدہ لوگ ہیں، آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ امام علی مقام نے اپنی ہمشیرہ کو کس بات سے منع کیا اور ہمارا رد عمل کیا ہونا چاہیے۔ یہ بات قابل غور ہے۔ اللہ تبارک و تعالی، اب دیکھیں اصل بات جو دیکھنے والی ہے، امام علی مقام نے صلاۃ خوف وہاں ادا کی۔ یہ صلاۃ خوف کون سی ہوتی ہے؟ صلاۃ خوف کا اندازہ ہے آپ کو؟ میدان جنگ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ ہم اتنی آسانی سے نمازیں جو ہیں وہ قضا کر دیتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں اور غفلت کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو میدان جنگ میں بھی نماز معاف نہیں فرمائی، جب دشمن سامنے ہو تب بھی نماز معاف ہے، باجماعت ہوش ہوتی ہے۔ اب بندہ جب فرنٹ پہ ہو، بندہ محاذ پہ ہو تو بندے کو تو اپنی ہوش نہیں ہوتی۔ اللہ فرماتے ہیں اپنے اے میرے حبیب اذا کنت فیہم فاقمت لہم الصلاۃ، اے میرے حبیب جب آپ جہاد کے میدان میں دشمن آپ کے سامنے ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ مجاہدوں میں تشریف فرما ہو تو فرمایا تو ان کے لیے آپ نے جماعت کروانی ہے۔ میں اکثر دیکھتا ہوں کہ 2 4 5 ساتھی اگر رہ جائے نا تو ان میں سے کوئی یہ کہہ دے نا کہ یار جماعت کروا لیتے ہیں، تو کہتے ہیں اپنی پڑھ لو، اپنی پڑھ لینے ہیں۔ کیا اپنی پڑھ لیتے ہیں؟ 4 بندے اگر 2 بھی جمع ہو گئے، دونوں نے ایک ہی نماز ادا کرنی تو جماعت کروا لو نا، کیوں جماعت نہیں کرواتے؟ اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، فرمایا فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ، فرمایا آپ میدان کارزار میں ہیں، دشمن آپ کے سامنے ہے، پھر بھی جماعت کروانی ہے، پھر بھی کیا کرنا ہے؟ لیکن اللہ فرماتے جماعت کا طریقہ میں رب خود بتاؤں گا طریقہ کیا ہوگا، طریقہ اللہ میں خود بتاؤں گا طریقہ کیا ہوگا۔ فرمایا ماں کا فلتکم طائفۃ منہم ماں کا، ایک گروہ آئے گا آپ کے ساتھ، آپ مصلی امامت پر آگے تشریف لے آئیں گے، ایک گروہ آپ کے ساتھ، فلیاخذوا اسلحتہم، وہ اپنے اسلحے کو اپنے اوپر تلوار زیرہ جو اس کا اسلحہ اپنے ساتھ رکھے گا۔ اور فرمایا فاذا سجدوا، جب یہ ایک گروہ دوسرا دشمن کے سامنے رہے گا، جب ان کو ایک رکعت آپ پڑھا لیں گے تو فرمایا فاذا سجدوا، یہ سجدہ کرنے، فلیکونوا من ورائکم، یہ لوگ پیچھے چلے جائیں گے اور پیچھے والے آگے آ جائیں گے، آپ وہیں تشریف فرما رہیں گے۔ دوسری رکعت میں وہ شامل ہوں گے، یہ اپنی پوری کریں گے، وہ بعد میں آ کے اپنی پوری کر لیں گے۔
یہ پوری قرآن کریم کی جو آیت مبارکہ ہے، میں بتا رہا ہوں، اس کے سورہ بقرہ غالباً، یہ حافظ صاحب بیٹھے ہوں گے تو مجھے دینے کی اشارہ، جب میدان کارزار میں دشمن سامنے ہو تب بھی آپ کو جماعت معاف نہیں ہے تو کم از کم امام کا یہ تو عمل اپنا لے نا۔ ویسے تو ہمیں بڑی محبت امام علی مقام سے، محبت کا کوئی نہ کوئی پہلو تو اس کو اڈاپٹ کرے نا، کہ آپ میں 2 یا 3 بندے بھی ہوں گے تو وہ بھی کیا کریں گے؟ جماعت کروائیں گے۔ یہ کرکس ہے آپ کے دین کا، اور یہی آپ کی تعلیم ہے جو ہمارے اہل بیت ہمیں تعلیم دی۔ اہل بیت نبوت کی شہادت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے جی، علی اکبر بن حسین پہلے شہید ہوتے ہیں، عمر ان کے 18 سال ہے، زینب بنت فاطمہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم لاش خیمے میں لے گئیں، اور قاسم بن حسن اس کے بعد شہید ہوتے ہیں، اور یوں سلسلہ چلتے چلتے امام علی مقام تک آتا ہے، اور یہ ہاشمی شیر بھی میدان میں اترتے ہیں، اترنے کے بعد یہ بھی شہید ہو جاتے ہیں۔ آپ کے بدن کو دیکھا گیا، 33 نشانات نیزے کے تھے اور 34 زخم تلوار کے تھے۔ یہ ہسٹری جو بتاتی ہے، ایک زخم بھی برداشت ہوتا ہے۔ میں بتا رہا ہوں کہ میں اپنے گلوکومیٹر لے کے جب ایک بڑی وہ پرک، ہلکا سا پرک کیا میں نے، تو میرا پورا بدن ایسے ایک دم ہوتا ہے، پین محسوس ہوتی ہے، تو کیسی بات ہے کہ 33 بھالے لگے اور 34 زخم جو ہے وہ تلوار کے آپ کے بدن پر موجود تھے۔ اور کہا تھا کسی نے، غالباً اقبال نے کہا، غریب و سادہ اور رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ یقیناً وہ جو ابتدا ہوئی تھی یہاں یہ سلسلہ جا کے پہنچا۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ مدینہ میں نے خواب دیکھا دوپہر کے وقت، اشعث اغبر و بیدیہ قارورۃ، نبی کریم علیہ السلام کے ہاتھ میں شیشی تھی اور اس میں خون تھا، تو فرمایا کہ حسین کا خون ہے۔ اور نعمان بن بشیر اس قافلے کو لے کے، لٹے پوٹے قافلے کو لے کے آپ اس روانہ ہوئے، اور آگے امام علی مقام کا سر لے گئے۔ ظاہر ہے وہ ساری چیزیں تاریخ کا حصہ ہے، اور زندان کے اندر وہ جو اشعار کہے، اور اقبال نے کہا تھا موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید، جو چیزیں آپ کو ایکسٹریکٹ کرنا ہے، کشید کرنا ہے۔ اقبال کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام اور فرعون، شبیر و یزید، این 2 قوت از حیات آیت پدید، فرمایا یہ 2 قوتیں ہیں، یہ 2 قوتیں ہیں جسے رزم گائے حیات میں نمایاں ہیں۔ زندہ حق از قوت شبیر است، فرماتے ہیں حق اگر زندہ ہے تو حق کی بقا کا راز امام علی مقام کی شہادت کے اندر ہے۔ انسان کو سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے۔ باطل آخر داغ حسرت میری است، باطل آخر حسرت و یاس کی موت مرتا ہے۔ مجھے علی امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کے اشعار یقیناً میں ہمیشہ ہی پڑھتا ہوں، ہم جب بھی محرم آتا ہے ان کو میں پڑھتا ہوں، میں اس میں ان اشعار کے اندر میں آپ کے دل کے اندر عشق و محبت کی ایک شمع روشن کرتا ہوں۔ آپ دیکھیے، ایک قافلہ لوٹا، اپنے سامنے والد کو شہید ہوتے دیکھا، بھائیوں کو شہید ہوتے دیکھا، پورے خاندان کو شہید ہوتے دیکھا، عورتوں کے ساتھ جو حرم صاحبان حرم تھی ان کو لے کے ساتھ چلے، اور جب زندان میں ڈال دیا گیا، پھر امام زین العابدین کا وہ قصیدہ۔ اچھا، مجھے نا اس پورے یہ جو 4-5 اشعار ہیں، ان میں کہیں بھی کوئی غم پسندی کا پہلو یا جو شدت غم تھی نا، اس کی بالکل ڈائیورشن نظر آ رہی ہے۔ بالکل کہتے ہیں ان التیا ریح الصبا یومن الی ارض الحرم، یہ امام فرماتے ہیں کہ اے باد صبا، اگر تیرا گزر آج حرم سے ہو جائے، ایڈریس کر رہے ہیں ہوا کو، فرماتے ہیں ان التیا ریح الصبا یومن الی ارض الحرم بلغ سلامی روضۃ فیہا النبی المحترم، کہتے ہیں کہ میں تجھے اتنی گزارش کرتا ہوں کہ اگر آج تیرا گزر جو ہے وہ حرم مکہ سے ہو جائے، حرم مدینہ سے ہو جائے، تو میرا سلام اس روضے پر پہنچا دینا جہاں میرے نانا جان موجود ہیں۔ یہ کون سا وقت تھا سلام بھیجنے کا؟ 72 لوگ گھر سے چلے ہیں، سارے شہید ہو گئے، تو شدت غم کا یہ عالم تھا، تو سلام بھیج رہے ہیں۔ فرماتے ہیں اکبادنا مجروحۃ من سیف ہجر المصطفیٰ، فرماتے ہیں کہ اے صبا ایک اور بات بھی سنتی جاؤ، اقبادنا ہمارے جگر کیا کہتے ہیں، مجروحۃ ہمارے جگر زخمی ہیں، من سیف ہجر المصطفیٰ نبی کریم علیہ السلام کے فراق اور جدائی سے زین العابدین کا جگر زخمی ہے۔ یہ محبت کا آپ دیکھیں، وہ کہتے ہیں نا کسی کا نام لوں لب پہ تمہارا نام آئے، سب کچھ تو ختم ہو گیا، آپ خود بھی بیمار تھے، اور فرماتے ہیں کہ یہ میرا پیغام دے دینا کہ ہمارے زین العابدین کا جگر زخمی ہے، اور وہ بھی آپ کی جدائی اور فراق میں زخمی ہے۔ طوبی لأہل بلدۃ فیہا النبی المحتشم، اور وہ شہر کے لوگ مدینہ کے
فرماتے ہیں کہ مبارکباد کے مستحق ہیں جہاں میرے نانا خود موجود ہیں۔ وہ مبارکباد کا پیغام دیا، فرماتے ہیں یا رحمت للعالمین انت شفیع المذنبین، فرماتے ہیں یا رحمت للعالمین آپ شفیع ہیں، شفاعت کرنے والے ہیں گناہ گاروں کی۔ اکرم لنا یوم الحزین فضلا وجودا والکرم، میں ہمیں قیامت کے روز یا اللہ اپنے نبی کے فضل، سخاوت اور جود و کرم سے نوازنا، ہماری عزت بخشنا، اور دعا کر رہے ہیں اس یوم حشر کی۔ یا رحمت للعالمین ادرک لی زین العابدین، کہتے ہیں کہ یا رحمت العالمین آئیے اور زین العابدین کو سنبھال لیجئے۔ ابھی میرے واٹس ایپ گروپ میں سوال آیا ہوا تھا، کیا اولیاء اللہ سے اور نبی کریم علیہ السلام سے براہ راست مانگنا جائز ہے؟ اس میں شرک تو نہیں ہے؟ کاش امام زین العابدین آج موجود ہوتے تو یہ سوال میں ان سے کر لیتا، ان سے پوچھ لیتا۔ فرماتے ہیں یا رحمت للعالمین ادرک لی زین العابدین محبوس ایدی الظالمین فی الموکب والمزدحم، کہتے ہیں یا رحمت للعالمین تشریف لائیے اور زین العابدین کو سنبھال لیجئے، محبوس ایدی الظالمین وہ ظالموں کی قید کے اندر موجود ہیں، مشقت میں ہیں اور مصیبت کے اندر ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اہل بیت اطہار سے زیادہ توحید پرست کوئی نہیں تھا۔ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی توحید زیادہ کامل ہے امام زین العابدین سے؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں یا میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس توحید کا میں دعوے دار ہوں، جس توحید کا میں علمبردار ہوں، کیا امام زین العابدین اس توحید سے بے خبر تھے؟ اللہ کی وحدانیت سے بے خبر تھے یا اللہ تعالیٰ کی استعانت اور استمداد سے بے خبر تھے؟ ایسی بات نہیں۔ اتنی تکلیف کے باوجود کہتے ہیں یا رحمت للعالمین ادرک لی زین العابدین، تشریف لائیے اور زین العابدین کو سنبھال لیجیے، چونکہ زین العابدین جو ہیں وہ ظالموں کی قید میں ہیں اور مشقت اور تکلیف میں ہیں۔ قرآن برہاننا فسخر لادیان مدد، فرماتے ہیں قرآن ہماری دلیل ہے، قرآن ہماری دلیل ہے اور آپ کے آنے سے سارے دین جو ہے منسوخ کر دیے گئے۔ اذ جاءنا احکامہ کل صحف سار العدم، فرمائے جتنے احکام تھے، تورات تھی، زبور، انجیل یا جتنے مصحف تھے وہ سارے کے سارے اللہ نے کل عدم قرار دے دیے۔ اور اتنی تکلیف کے اندر میں کبھی سوچتا ہوں، ان اشعار کو پڑھتا ہوں عربی کے اندر تو میں سوچتا ہوں یار بات کیسی ہے۔ کہتے ہیں مم وجہ شمس الضحیٰ، میرے نبی کی ذات ایسی ذات ہے جن کا چہرہ شمس الضحیٰ ہے، شمس الضحیٰ۔ من خدہ بدر الدجا، فرماتے ہیں وہ ذات جس کا چہرہ انور نیم روز ہے اور رخسار جو ہیں وہ ماہ تاباں ہیں۔ سارا گھرانہ لٹ گیا، تہی دامن ہو کے وہاں سے نکلے، میدان کربلا سے نکلے، مدینہ روانہ ہے، راستے میں قید کے اندر ہے۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ مم وجہہ شمس الضحیٰ، جن کا چہرہ شمس الضحیٰ ہے، من خدہ بدر الدجا، جن کے رخسار جو ہیں وہ رخسار ماہ تابہ ہیں، من ذاتہ نور الہدا، جن کی ذات ہدایت کا نور ہے، جن کی ذات ہدایت کا نور ہے، من کفہ بحر الہمم، اور جن کی ہتھیلی جو ہے وہ سخاوت کا سمندر ہے اور ہمتوں کا سمندر ہے، اور ان کی حویلی جو ہتھیلی جو ہے وہ سخاوت کا سمندر ہے۔ بڑی محبت کے ساتھ اشعار پڑھے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ جی آگے دیکھتے ہیں آپ سے کیا بات کی جائے۔ زید بن ارقم فرماتے ہیں، زید بن ارقم وہ صحابی ہیں جنہوں نے رسالت مآب علیہ السلام کے ساتھ 17 غزوات میں حصہ لیا۔ کتنے غزوات میں حصہ لیا؟ 17 غزوات میں حصہ لیا۔ آپ اس حضور کے ساتھ جنگ صفین، علی کے ساتھ جنگ صفین میں بھی شامل تھے آپ جی، اور 68 ہجری میں آپ کا وصال ہوا۔ زید بن ارقم صحابی رسول ہیں۔ اور امام بدر الدین عینی جو ہے شارح بخاری ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ میں موجود تھا اس دربار کے اندر جب یزید کے پاس جو ہے امام علی مقام کا سر لایا گیا جی۔ یہ شارح بخاری ہیں۔ پہلے میں دیکھتا ہوں امام بخاری کی حدیث لے لوں جی، پہلی جلد اور صفحہ نمبر 93 حدیث ہے جی امام بخاری۔ حدثنا محمد بن حسین بن ابراہیم انس بن مالک، انس بن مالک فرماتے ہیں قال آتا عبید اللہ بن زیاد براس الحسین، ابن زیاد کے پاس امام علی مقام کا سر لایا گیا
وکان مخدوم الوسمی، میں غور سے دیکھ رہا تھا کہ آپ نے اپنے بالوں کو کچھ رنگا ہوا تھا سرخ مہندی کے ساتھ. قال فقلت، تو یہ اس نے ابن زیاد نے آپ کے ہونٹوں پر جو ہے چھڑی رکھی، تو فقال قلت، تو میں نے کہا اللہ انی رأیت رسول اللہ یلسم حیث یقع قدیبکا، فرمایا ہاتھ کی چھڑی پیچھے کر لو، میں انس بن مالک، میں نے خود اپنی آنکھوں سے نبی کریم علیہ السلام کو ان کے ہونٹوں کے بوسے لیتے دیکھا ہے. یہ انس بن مالک فرماتے ہیں کہ میں نے خود دیکھا جہاں تو نے آج چھڑی رکھی ہے نا، ان ہونٹوں کو میں نے بوساتے دیکھا. اور زید بن ارقم فرماتے ہیں کہ جب یزید نے آپ کی وہ چھڑی رکھی نا آپ کے ہونٹوں پر، فرمایا ارفع قدیبہ کا، فرمایا اپنی چھڑی پیچھے کرو، چھڑی پیچھے کرو. فقط رأیت فم رسول اللہ فی موضع، میں نے یہی نبی کریم علیہ السلام کے ہونٹ مبارک لگتے دیکھے. ثم انفض اشیاء خیب کی، اس کے بعد آپ نے رونا شروع کر دیا. زیاد نے کہا ابق اللہ وینا کا، کیا تیری آنکھیں ہمیشہ روتی رہیں زید بن ارقم. فواللہ لولا انک شیخ قد حرفت، خدا کی قسم اگر آپ بوڑھے نہ ہوتے تو میں آپ کا سر تن سے جدا کر دیتا. وذهبت عقلک لضربت عنقک کا، فرمایا تیری بوڑھے کی عقل جاتی رہی تو میرے سامنے ایسی باتیں کر رہا ہے. اور آپ زید بن ارقم تیزی کے ساتھ دربار سے اٹھے، اور اٹھتے ہوئے پھر آپ نے تاریخی جملہ کہا، آپ نے فرمایا انتم یا معاشر العرب، اے عرب کے لوگوں ہوشیار ہو جاؤ، عبید بعد الیوم، آج کے بعد تم سارے کے سارے غلام بن گئے ہو. فقتلتم ابن فاطمہ تھا، تم نے فاطمہ کے صاحبزادے کو شہید کر دیا. وعمرت ابن مرجانہ، اور ابن مرجانہ کے بیٹے کو تم نے جو ہے وہ اپنا حاکم مقرر کر لیا. میں دیکھتا ہوں جی کوئی بات آپ کے ساتھ اور کر سکوں. اللہ اکبر. احمد بن حنبل جو ہیں ان سے ان کے صاحبزادے کہتے ہیں کہ بابا بات یہ ہے، امام احمد بن حنبل کی بات کر رہا ہوں، انہوں نے کہا جی بات یہ ہے، لوگ ہمیں کہتے ہیں، کچھ لوگ ہمیں یزید کا حمایتی کہتے ہیں، کچھ لوگ ہمیں یزید کا حمایتی کہتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ حیرت کی بات ہے، لوگ ہمیں کیسے کہتے ہیں، یا بنیا وحل یتولا یزید احد یؤمن باللہ، فرمایا کیسے جو اللہ کی وحدانیت پر ایمان رکھتا ہے وہ یزید کی حمایت کیسے کر سکتا ہے. یہ کس نے کہا؟ امام احمد بن حنبل نے فرمایا جو یزید کی حمایت کرتا ہے وہ اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان رکھتا ہے، یزید کی حمایت کیسے کر سکتا ہے. وَلِمَا لَا أَلْعَنُ مَنْ لَعْنَهُ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ، میں اس شخص پر لعنت کیوں نہ کروں جس پر اللہ نے اپنے کلام میں لعنت فرمائی ہو. یہ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں. بیٹے نے پوچھا فقلت أَيْنَ لَعْنَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ، بابا قرآن کا وہ جگہ تو مقام تو دکھائیں جہاں اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے. فقال فی قوله تعالی، سورۃ محمد کی آیت پڑھی امام احمد بن حنبل نے. اللہ فرماتے ہیں فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اللہ فرماتے ہیں تم سے یہی توقع ہے کہ جب تمہیں حکومت دی جائے گی، جب تمہیں کیا دی جائے گی؟ حکومت دی جائے گی. ان تفسدوا فی الارض، تو تم زمین پر فساد پھیلاؤ گے. وتقطعوا ارحامکم، اور رحم کے رشتوں کو کاٹو گے. اولئک الذین لعنهم اللہ، ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ لعنت فرماتا ہے. اور یہ فسمهم وعمی ابصارهم، یہ اندھے بھی ہیں اور یہ بہرے بھی ہیں. فرمایا فہل یکون فساد اعظم من ھذا، اے میرے بیٹے بتاؤ اس روئے زمین پر نواسہ رسول کو شہید کر دینے سے بڑھ کر بھی کوئی فساد برپا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا بھی ظلم اور فساد ہو سکتا ہے؟ فرمایا جب اللہ نے زمین پر فساد پھیلانے والوں پر لعنت فرمائی ہے تو سب سے زیادہ فساد جو زمین پر پھیلایا وہ یزید نے پھیلایا. تو فرمایا میں اللہ کے اس قول کے مطابق جو ہے ان پر لعنت کرتا ہوں. عمر بن عبدالعزیز کا یہ مزاج تھا کہ ان کے سامنے کسی نے یزید کو امیر المومنین کہا تو آپ نے اس کو 20 درے لگوائے. اللہ اکبر جی. رسالت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الحسن والحسین ابن عیہ، فرمائے دونوں میرے بیٹے ہیں. من احبہما احبنی، جس نے ان دونوں سے محبت کی میں نے اس نے مجھ سے محبت کی. ومن احبنی احبہ اللہ، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی. بڑا اچھی چین ہے، بڑی چیز صاف ستھری چین دے دی کہ میرے نواسے ہیں جنہوں نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے کی، اور جس نے مجھ سے کی اس نے اللہ سے کی. ومن احبہ اللہ ادخلہ الجنہ، اور جس نے اللہ سے محبت کی وہ جنت میں جائے گا. ومن ابغضہما، اور جس نے ان دونوں سے بغض رکھا فقد ابغضنی، اس نے مجھ سے بغض رکھا. ومن ابغضنی فابغضہ اللہ، جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے اللہ سے بغض رکھا. ومن ابغضہ اللہ ادخلہ النار، آپ نے فرمایا جس نے اللہ سے بغض رکھا جہنم میں جائے گا. فرمایا عبداللہ ابن مسعود اس حدیث کے راوی ہیں حب آل محمد یومن، اہل بیت سے ایک دن کی محبت جو ہے خیر من عبادت سنۃ، ایک سال کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے نفلی عبادت سے. کس عبادت سے؟
نفلی عبادت سے. یہ کیپ ان یور مائنڈ کہ یہ نہ سمجھیے گا کہ آپ کے فرائض سے نہیں، نفلی عبادت سے جو ہے زیادہ اہم ہے. وَمَن مَّاتَ عَلَيْهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ، اور جو داخل ہو جائے گا، جو محبت کرے گا اور اسی محبت پر مر جائے گا، اس وہ رسالت امام نے ارشاد فرمایا وہ سیدھا جنت میں جائے گا. اور فرمایا علی من مات علی حب آل محمد، جس نے آل محمد سے محبت کی، یقین فرمایا جعل اللہ قبر و مزار الملائکہ، اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو جو فرشتوں کی زیارت گاہ بنا دے گا. لکل شیء اساس، آپ نے فرمایا کہ ہر چیز کی ایک بنیاد ہوتی، فاؤنڈیشن ہوتی، ہر چیز کی بنیاد ہوتی. فرمایا وہ اساس الاسلام حب و صحابی و حب و اہل بیتی، آپ نے فرمایا اور جو اساس ہے اسلام کی وہ محبت ہے جی اہل بیت اطہار کی. یہ محبت رہی تو بہت انسان کامیاب اور کامران قرار پائے گا. کمال ایمان کے جی دو اوصاف ہیں. اگر آپ کہتے ہیں مولانا ہمارا ایمان کامل ہے، تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کا ایمان جو کامل ہے، اس ایمان کا جو ہے وہ اس کے کمال کے دو اوصاف ہیں. من احب فی اللہ و ابغض فی اللہ، آپ کی محبت بھی اللہ کے لیے ہونی چاہیے اور بغض بھی کس کے لیے ہونا چاہیے. اور اگر بغض بھی اپنی وجہ سے ہے اور محبت بھی میٹیریلزم کی وجہ سے ہے، مادہ پرستی کی وجہ سے ہے، تو پھر آپ کامل مومن نہیں کہلا سکتے، پھر آپ کامل مومن نہیں کہلا سکتے. فرمایا وَعَطَى لِلَّهِ وَمَانَ لِلَّهِ، جس کو دینا ہے اللہ کی رضا کے لیے دینا ہے، اور جس کو روکنا ہے اس سے اللہ کی رضا کے لیے روکنا ہے. چلتے چلتے بات ایسے ہی آپ کرتا چلوں، میرے علم میں نہیں تھا، شاید میں نے پہلے بھی بات کی ہے. ہمارے ایک صاحب ہیں، میرا ان سے انٹریکشن بہت کم ہوتا ہے. کہیں بچوں سے، مدرسے کے بچوں سے کوئی اختلاف ہو گیا، کوئی تلخی ہوئی. وہ تلخی بھی کیا تھی بتا ہی دیتا ہوں. وہ بچے کلاس پڑھ رہے تھے، سارے چھوٹے بڑے سارے پڑھ رہے تھے، اور وہ صاحب تشریف لائے اور ان کے ساتھ ایک دو ان کے نوجوان لڑکے بھی تھے. کوئی ان کا گھر میں کوئی فوت ہو گیا، انہیں وہ چارپائی اور تختہ جہاں غسل دینا ہے وہ لے کے جانا تھا. نیچے حدیث کی کلاس ہو رہی تھی، سامنے بچے بیٹھے تھے. کہنا ہے یار چکو منجی چکے نا، اے لے جاؤ، اے آؤ، اے مولوی صاحب، اے دو منڈے دینا، دو تین منڈے دینا ہے، منجی چکنی ہے، چارپائی چکنی تو نالو پھٹا چکنا ہے، یہ چھڈ کے آن. وہ استاد میرے جامعہ کے پڑھا رہے تھے، انہیں برا لگا بھی تم تین آدمی ہو، تمہارے گھر میں کوئی فوت ہوا تو چارپائی خود اٹھا لو نا، ان کو حدیث پڑھتے اٹھا رہے ہیں. استاد نے کہہ دیا جی وہ نہیں، آپ خود لے جائیں. پہلے مجھے شکایت کی کہ وہ فون کیا کہ مولانا وہ آپ کے استاد جو ہیں ان کو اخلاقیات سکھائیں. تو میں نے کہا کیا ہو گیا؟ تو کہنے لگے کہ جی وہ ان سے کہا کہ چارپائی گھر پہنچا دیں، تو اور انہوں نے سنا نہیں ہے اور جواب دیا. تو میں نے کہا they did right، انہوں نے ٹھیک کیا، آپ اللہ سے توبہ کریں. حدیث مصطفیٰ پڑھائی جا رہی تھی، آپ اس کے اندر آپ نے مداخلت کی، استاد کو حدیث پڑھانے سے روکا، بچوں کو متوجہ اپنی طرف کیا. اٹ واز یور جاب، اٹ واز یور ڈیوٹی، یہ آپ کا کام ہے. آپ تین بندے کھڑے کیوں نہیں لے کے گئے؟ وہ فون بند کر دیا. اور پھر بڑی عجیب سی بات ہوئی کہ مجھے میرے ایڈمنسٹریشن کے لوگوں نے بتایا کہ جی وہ ان کا جمعے کو معمول تھا کہ بچوں کو 20 روپے یا 30 روپے دیتے تھے، جمعہ پڑھنے آتے دے کے جاتے تھے. انہوں نے ایگزیکٹلی اس سے اگلے جمعے جو ہے بچوں کے پیسے بند کر دیے. مجھے نہیں پتا تھا دے کے جاتے ہیں، آئی ڈونٹ نو، بچوں کے پیسے بند کر دیے. مجھے انتظامیہ نے بتایا کہ وہ جی بچوں کو پیسے دیتے ہیں. کب سے دے رہے ہیں؟ تو کہنے لگے جی استاد جی، میں کہ بچوں کو پیسے میں خود دوں گا، آئی ڈو اٹ بائی مائی سیلف. ایمان کے دو اوصاف ہیں، ایمان کے دو اوصاف ہیں. کیا دو اوصاف ہیں؟ پہلا وصف ایمان کا یہ ہے کہ محبت بھی کس کے لیے ہوگی اور بغض بھی کس کے لیے ہوگا. ہاں، وَآتَى لِلَّهِ، جس کو دینا ہے کس کے لیے دینا ہے. ہاں، فرمایا وَمَنَعَ لِلَّهِ، اور جس سے روکنا ہے کس لیے روکنا ہے؟ اللہ کے لیے روکنا ہے. فرمایا فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانُ، تو میں محمد اللہ کا رسول کہتا ہوں اس کا ایمان مکمل ہو گیا، اس کا ایمان کا ہو گیا مکمل ہو گیا. تو بات ہی ایمان کی تکمیل کی یہ بنیادی چیز ہے کہ آپ نے ہر کام جو ہے اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے. جی امام کا خطبہ بڑا زبردست تھا، لیکن میرے پاس ٹائم نہیں ہے جی میں خطبے کو بیان کر سکوں. کسی نے وہ سوال کیا تھا کہ پریسپریشن آف دا پیپل آف دا پیراڈائز، یہ جنت میں پسینہ آئے گا؟ دیکھیں آپ یہاں ڈائٹ لیتے ہیں، سوال تو ہے نا جی، کوشچن تو ہے. آپ یہاں ڈائٹ لیتے ہیں اور ڈائٹ لینے کے بعد ظاہر ہے پورا ڈائجیشن کا پروسیس ہے، پروسیس کے بعد
اس کو ریموو ہونا ہوتا ہے. جو بھی فاضل مادے ہوتے ہیں جنت کے اندر کوئی ایسا پروسیس نہیں ہے. جتنا کچھ آپ کھائیں گے جنت کے اندر وہ سارا کا سارا جو ہے وہ کیا ہو جائے گا, ڈائجسٹ ہو جائے گا. اور پریسپریشن کی صورت میں سارا کا سارا جو آپ کے سامنے آ جائے گا. وہ پوچھتے ہیں جی پریسپریشن آف دا پیپل آف دا پیراڈائز ول دا انہیبیٹنٹس آف پیراڈائز پریسپائر. جو جنت کے جنتی ہیں کیا ان کو پسینہ آئے گا؟ تو یہ جو پریسپریشن ہے اس کی اسمیل روٹن ہوگی. کیسی اسمیل ہوگی اس کی بتا دیں؟ سو فریگرنٹ, سو فریگرنٹ. خوشبو ہوگی ایسی جیسے مسک کی خوشبو ہوتی ہے. ایک آدھ سوال اور دیکھتا ہوں جی اگر آ جائے 1-2 منٹ کے اندر. اور ڈس انہیریٹنسی کو سوال تھا جی, انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ بیٹی نے شادی کر لی اپنی مرضی کے ساتھ, باپ نے اس کو آگ کر دی ہے. ڈس انہیریٹنس کیا کیا جائے اس کا؟ بیٹی یا بیٹے نے شادی اپنی مرضی سے کر لی ہے تو ڈس انہیریٹنگ اے کپل ہو میری وداؤٹ دیئر پیرنٹس کنسینٹ. انہوں نے والدین کی مرضی کے بغیر شادی کر لی ہے, والد صاحب نے آگ کر دیا ہے. آگ ہو جائے گا کوئی اس کا وے؟ اسلام تو بلیسنگ سے وہ ضرور ڈپرائیو ہو جائیں گے, اللہ کی بلیسنگ سے ڈپرائیو ہو جائیں گے. میں شیخ صاحب اعلان کرتا ہوں, ابھی اعلان کرتا ہوں, اللہ کی نعمت سے جو ہو جائیں گے. لیکن حکم خدا کیا ہے؟ یوصیکم اللہ فی اولادکم. اللہ فرماتے ہیں اولاد فرما بردار ہے یا نہ فرمان ہے, تمہارا اس سے معاملہ نہیں ہے. اس کو دیکھنا میرا کام ہے. اس کو دیکھنا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے. یوصیکم اللہ, اللہ تمہیں تاکیدی حکم دیتا ہے فی اولادکم, تمہاری اولاد کے بارے میں. للذکر مثل حظ الانثیین, اللہ فرماتے ہیں کہ بیٹا ہے تو 2 حصے لے گا اور بیٹی اس کے مقابلے میں کتنا لے گی؟ 1 لے گی. تو اولاد کو نہیں کیا جا سکتا محروم؟ نہیں کیا جا سکتا, نہیں ہو سکتا. کوئی لا نہیں ہے, کوئی رول نہیں ہے, آگ کا تصور نہیں ہے. شیخ عبد القادر جیلانی گیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے روایات نقل کی ہیں. آپ سے پوچھا گیا کہ عاشورہ کے کوئی نیک امور بتا دیں کہ یوم عاشور کو کون سے نیک امور کیے جائیں. فرماتے ہیں میں حدیث ابن عبداللہ ابن عباس کی روایت بیان کرتے ہیں, من مسح بیدہ علی راس یتیم یوم عاشورہ فاللہ لہ بکل شعرہ علی راس درجۃ فی الجنہ. فرمایا حدیث پاک میں آتا ہے جو یوم عاشور کو کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھ دیتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے بال اس کے ہاتھ کے نیچے آتے ہیں اتنے جنت میں اس کے درجات کو بلند فرما دیتا ہے. پاسبل ہو تو عمل کیجیے گا. من اغتسل یوم عاشور لم یمرض مرضا الا مرض الموت. فرمایا کہ جو کوئی یوم عاشور کو غسل کرے گا. اچھا میں نے اس سے پہلے ڈیٹیل ڈسکشن کی ہے کہ یوم عاشور کی سگنیفیکینس جو ہے, اس کی پرومیننس جو ہے وہ اسلام سے بھی پہلے تھی, اسلام سے بھی پہلے تھی. میں نے قرآن حدیث سے میں نے بیان کیا تھا. اور آپ نے فرمایا کہ جو بندہ غسل کرتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شفا دیتا ہے بیماریوں سے, سوائے مرض الموت سے شفا دیتا ہے. لوگ عجیب عجیب سوال کرتے ہیں, گروپس کے اندر سوال آ رہے ہیں. دلہنیں جو ہیں 9 بیاہتہ دلہنیں وہ میکے چلی جاتی ہیں کہ عاشور کے 10 دن جو ہے شوہر کو قریب نہیں آنے دینا, اور نہ جانے کیا کیا سوالات میرے گروپس میں ہیں. وہ آئے میں ان کا جواب تو میں نے دیا قرآن و حدیث کے اندر. کوئی کہہ رہا ہے پانی استعمال نہ کریں, کوئی کہہ رہا ہے جی بیویاں جو ہیں ان کو چھوڑ دیں وہ گھروں کو چلی جائیں. آل آر سپرسٹیشنز, آل آر فیبریکیٹڈ. اس میں کوئی ایسی ریئلٹی نہیں ہے. اسلام کوئی ایسی آپ کی بات نہیں کرتا. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے دین کی حفاظت فرمائے, آپ کے ایمان کی حفاظت فرمائے, آپ کی حیات کی حفاظت فرمائے, اور آپ کے اہل خانہ کی حفاظت فرمائے. سنتے عطا فرما دیجیے.